الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اللہ رب العزت نے ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے اور اپنی نعمتوں کو دل سے یاد رکھ کر ان پر اظہار تشکر کا حکم صادر فرمایا ہے۔ قرآن حکیم کے کئی مقامات پر اس کی شہادت فراہم کرتے ہیں۔ مثلاً یہ فرمایا ہے، اپنے اوپر کی گئی اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے قلوب میں الفت و محبت ڈال دی، پھر تم اس رحمت الہی سے بھائی بھائی بن گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت جس نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا اور باہم خون کے پیاسوں کو ایک دوسرے کا غم خوار بھائی بنا دیا، ان کی نفرتوں اور عداوتوں کو محبتوں اور معرفتوں میں بدل دیا، یہ بھی آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے تصدق میں نصیب ہوئی۔ اس نعمت کا عطا فرمانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لانا تھا اور لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلقہ غلامی میں داخل ہونا تھا کہ سب لوگ خواہ اس سے پہلے دشمن تھے یا دوست، باہم شیر و شکر ہو ان نعمتوں کو یاد کر کے ان پر شکر بجا لانا نہ صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واجب ہے بلکہ سابقہ امتوں کو بھی اس کا حکم دیا جاتا رہا۔ جس طرح بنی اسرائیل سے فرمایا گیا، اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسانات یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور اس خصوصی نعمت کو بھی کہ میں نے تم کو عالمین پر فضیلت دی۔ اس آیت مبارکہ کے بعد قیامت کی ہولناکیوں سے باخبر کرتے ہوئے اللہ رب العزت پھر اپنے احسانات گنوا کر انہیں اپنی نعمتوں کے تذکرے کا حکم دے رہا ہے۔ ارشاد فرمایا، اور اے آل یعقوب، اپنی قومی تاریخ کا وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے رہائی دی جو تمہیں سخت عذاب دیتے تھے۔ قرآن حکیم نے ان آیات مبارکہ میں قومی آزادی کو ایک نعمت قرار دیا ہے، اس لیے بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ فرعون سے حاصل ہونے والی اس آزادی پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ شکر بجا لانے کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہر وقت یاد رہے، اسے ہر لمحہ اور ہر گھڑی اس نعمت کا احساس ہو، اور کسی لمحے بھی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا تصور اس کے دل و دماغ سے محو نہ ہونے پائے، تاکہ ہر گھڑی بندے کا دل اللہ کے شکر کی کیفیت سے معمور رہے۔ بلکہ ایک یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ سال بار یاد رکھنے کے باوجود جب گردش ایام کے بعد وہی دن اور رات اور وقت پلٹ کر آتا ہے تو وہ خوشی خود بخود غیر شعوری طور پر کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ انسان کا طبعی اور فطری تقاضا ہے کہ عین اس وقت بطور خاص اس نعمت کو یاد کیا جاتا ہے اور خوشی و مسرت میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے۔ نعمت کے شکرانے کے طور پر باقاعدگی اور اہتمام سے خوشی و مسرت کا اظہار کرنا اسی لیے بھی قوموں پر لازم ہو جاتا ہے تاکہ آئندہ نسلوں پر بھی اس دن کی اہمیت واضح ہو سکے۔ اگر ہم خدا کے احسانات پر شکر ادا نہیں کرتے اور اپنی تاریخ کے اہم واقعات کو اچھی روایات کے ساتھ آئندہ نسلوں تک منتقل نہیں کر سکتے تو بعید نہیں کہ آنے والی نسلیں اللہ کے ان احسانات سے بھی
باخبر ہو جائیں اور ان کی نظروں سے اس دن حاصل ہونے والی نعمت کی قدر و منزلت بھی محو ہو جائے۔ دریں حالات شکر الہی کا تقاضا یہ ہے کہ سال بار تو عام شکر بجا لایا جاتا رہے، لیکن جب وہ دن آئے جس دن وہ نعمت ملی تھی، اس دن شکر کے ساتھ ساتھ خوشیاں بھی شامل ہو جائیں اور وہ خود بخود جشن بن جائے، تاکہ آئندہ نسلوں پر اس دن کی حقیقت کھل کر واضح ہو جائے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس دن اللہ تعالیٰ کی نعمت اترے اس دن کو بطور عید منانا اس نعمت کے شکرانے کی اعلیٰ صورت ہے۔ نیز اس آیت کریمہ سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ عید کے طور پر یہ خوشی وہی مناتے ہیں جو اس نعمت میں اللہ کے نبی کی امت کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، اور یہاں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت ہے۔ ہمارے لیے بھی یہی معیار قرآنی ہے کہ جب ماہ ربیع الاول میں آقا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن آئیں یا عید میلاد آئے اور ہمارا دل خوشی اور مسرتوں سے معمور ہو جائے تو سمجھ لیں ہم بھی اولاً و آخراً میں شامل ہیں، اور اگر اس کے برعکس اس خوشی کے حوالے سے دل میں ہچکچاہٹ، شکوک و شبہات اور مزاحمت کی کیفیت ہو تو چاہیے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اس لیے کہ یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے۔ اس موقع پر حجتیں قائم کرنا اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دلیلیں تلاش کرنا محبت کی علامت نہیں۔ نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا اظہار کرو، خوشی کے ساتھ ان کا تذکرہ کرو اور اس نعمت کا ذکر مخلوق میں عام کرو۔ نعمت الہیہ کا چرچا کرنا بھی شکر بجا لانے کی صورت ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔